بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حیا نہ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم بچی سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے لیے پتھر جمع کیے جا رہے تھے، تو بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی سب پتھر ڈھو رہے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر جمع کر رہے تھے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لنگی باندھ رکھی تھی اپنے اوپر سطر کو چھپانے کے لیے، اس ارادے سے کہ میرے بھتیجے کو ہاتھ میں پتھر لے جانے میں تکلیف ہوگی، تو یہ چادر کھول کر کے اس میں پتھر رکھ کے بآسانی لے جائے گا، تو آپ کی لنگی کھول دی جس سے سطر چھپا ہوا تھا۔ تو جب آپ کی لنگی کھولی گئی، دیکھتے کیا ہیں، میرے رب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ آپ یہ برداشت نہ کر سکے کہ میرا سطر کھل جائے، جبکہ آپ کی عمر بہت تھوڑی سی ہے، ابھی آپ بچے ہیں، آپ کے اندر اتنی حیا تھی، آپ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، آپ کے اندر اتنی شرم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ جس کے اندر حیا ہے اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ جس کے اندر حیا ہے اللہ اس سے راضی ہوگا۔ جس کے اندر حیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے حوض کوثر اسے پلائیں گے۔ جس کے اندر حیا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ جس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے اس کے اندر سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سے دین کی عظمت نکل جاتی ہے، اس کے سینے سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، اس کے سینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جاتی ہے۔ اسے پتہ نہیں رہتا کہ تجھے کیا کرنا تھا اور کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے حیا کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ حیا ہے تو گناہ سے بچے گا، حیا ہے تو برے کاموں سے بچے گا، حیا ہوگی انسان کے اندر تو